یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے، کس سے نہیں کرو گے، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں۔ یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے، پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا، اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں۔ جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے۔ اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو۔ میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو۔ جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹھو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں، نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا۔ عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ظہر تھی یا جمعہ کی تھی؟ اس نے کہا لائن میں لگا تھا، چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا، آپ کا چھوٹ گئی۔ تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، ٹکٹ پھینک دیا۔ یہ پیر و مرشد ہے۔ اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، بڑے بزرگ عالم دین ہیں، میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں، ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں، نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، گرمیوں کے دن تھے، علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے، گرمی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز، سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں، میں ہوا کر رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے، کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصور ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز چھوڑو، پیر کی عبادت میں لگا ہے، سب جنت دلا دے گا۔ کہاں کی جنت دلائے گا؟ کون سی جنت دلائے گا؟ بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے، کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، میں سب بخشوا دوں گا، سب بخشوا دوں گا۔ جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ، جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو، اسے بٹھاؤ اس کے ساتھ، منکر نکیر آنے والے پیر صاحب بیٹھو یہاں پر، جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا، دیکھتے ہیں تمہیں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے۔ حشر کے معاملات بہت سخت ہیں، جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں قیامت کے دن، پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا، اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھا ہوا پیر وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا۔ عورتوں ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن مصافحہ، بدن دبانا، مالش کروانا، یہ چیز
ہرگز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اپنی قوم پہچانے۔ تم اپنے جسم کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، MBBS چاہیے، MD چاہیے، اور اپنی روح کے علاج کے لیے جھولا چھاپ جس کی کوئی شریعت میں علم بھی نہیں، ایسے پیر کو ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے روح کا علاج کرے گا۔ وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ خود بیمار آدمی ہے بیچارہ، روحانی بیمار ہے۔ ہاں، جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے مریدین سے کہتا ہے تنبیہ کے ساتھ، کچھ بھی چھوٹے لیکن اللہ کی عبادت تم سے نہ چھوٹے۔ وہ پیر صحیح ہے جو تمہیں رب تعالیٰ تک جوڑ دے، یہ نہیں کہ تمہیں اپنی دکان تک جوڑ دے۔ یہاں پر سب آتا رہے، سب تم چلتے رہو، سب ٹینشن فری ہو کر کے جیو۔ کچھ مرید ایسے بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں پیر صاحب کے پاس ہم نذرانہ ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے، ان کا سایہ بنا رہے گا اور ہمارا سب چلتا رہے گا، کچھ بھی بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ سب جاہلوں کے پیدا کیے ہوئے معاملات ہیں میرے عزیزوں، جاہلوں کے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے مرید کون تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پیر کون تھا؟ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اتنے گہرے تعلق کے باوجود مجھے بتائیں کبھی کسی صحابی کو حضور نے کہا ہو چھوڑ دو نمازیں، میں ہوں نا؟ کسی سے کہا ہو؟ عام صحابہ کی تو بات تو چھوڑیں، حضور نے خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، کیا کہتے ہیں؟ اعملی لا اغنی عنکی شیئا، تو اپنے عمل میں پوری ہو، سارے عمل پوری کرتے رہنا، یہ مت سوچ کر کے بیٹھنا کہ میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا۔ حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو، نماز معاف ہو جائے گی، ہے؟ آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہیں، تمہاری نمازیں جاتی رہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں، انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں۔